لبیک اللہم لبیک. ہونٹوں پر قرآن سجا کر سینوں میں طوفان بسا کر جس دن ہم میدان میں آئیں گے، وقت کے سارے فرعونوں کو، باطل کے سب سلطانوں کو ہم اپنا دربار بنائیں گے. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. باطل کے کسی لشکر سے ہم خوف نہیں کھاتے ہیں، ہم جان تو دے دیتے ہیں، میدان سے نہیں جاتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھو ہم غازی کہلاتے ہیں، ہم اپنے دین کی خاطر طوفان سے لڑ جاتے ہیں. ظلم و ستم ڈھانے والوں کو، دہشت پھیلانے والوں کو ہم کیا ہے ایک روز بتائیں گے. وقت کے سارے فرعونوں کو، باطل کے سب سلطانوں کو ہم کیا ہے ایک روز بتائیں گے. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. اب ہوش کرو نادانو، ہم پیار سے سمجھاتے ہیں، اپنی بھی نہیں سنتے ہم جب ضد پر آ جاتے ہیں. انجام ہو جو بھی خود کو ہم روک نہیں پاتے ہیں، سر لے کے ہتھیلی پر ہم میدان میں اتر جاتے ہیں. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. جزاک اللہ خیرا. I am studying M3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. پروفیسر نبی جان صاحب اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا ایوب انصاری صاحب، اس اسکول کے چیئرمین علی جناب ہدایت صبغت اللہ صاحب، یہاں پر محترمہ
عائشہ صدیقہ صاحبہ اور یہاں پر موجود تمام اس اسکول کے بچوں کے والدین، بزرگ و دوستوں، آج خوشی کی بات ہے کہ میسور کے اندر ادے گری میں انڈین اکیڈمک اسکول اور الفانسو اسکول دونوں مل کر آج ایک شاندار طریقے سے اپنے اسکول کے بچوں کے لیے ایک اسپورٹس کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان ننھے ننھے بچوں کو یہاں پر لا کر اس بڑے اسٹیڈیم کے اندر اس پروگرام کو کرنا اور بچوں کے دلوں میں اسپورٹس کے بارے میں ایک انفارمیشن، ان کو ایک جذبہ اسپورٹس کا قیمت کیا ہے دکھانا، اسکول کے سارے مینجمنٹ والوں نے جو کوشش کی ہے، جو محنت کی ہے، اس کا میں تہی دل سے شکر گزار ہوں۔ یہاں پر بہت سارے بچوں کے پیرنٹس ہیں یا بچے بہت سارے چھوٹے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسکول کے مینجمنٹ یہاں پر لا کر اس بچوں کو اسپورٹس کھلانا کرنا، خالی صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں کرانا، آپ کو خوش کرنے کا کہیں منصوبہ نہیں ہے۔ اس بچوں کو یہاں پر لا کر بچوں کے دلوں میں اسپورٹس کو ڈالنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ آج ہم اسکولیں چلا رہے ہیں، بہت سارے اسکول مینجمنٹ اسپورٹس کی قدر توجہ ہی نہیں دے رہے، صرف پڑھا کر نکالنا، کس طریقے سے بچوں کو پاس کرنا، اس کے بارے میں دھیان دے رہے ہیں اور اسپورٹس کی طرف تھوڑے بہت بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک بچہ اسپورٹس میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں لگ گیا تو اس کی زندگی میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے۔ ایک بچے میں رہن سہن، اس کا رہنا کس طریقے سے ہے، کیا ہے، پورا ایک اپنے آپ میں ایک ڈسپلن لا لیتا ہے اور آگے بڑھ کر بھی اسپورٹس کے اندر ایک بہت بڑا نام کر سکتا ہے۔ صرف ہم یہی نہیں کہ پڑھ لکھ کر ڈیوٹی جوائن کرے، کمائے، کچھ کرے، لیکن اسپورٹس کے اندر بھی، اسپورٹس میں کام کر کر آگے بڑھنا بھی، آج دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے ہمارے پاس پلیئرز ہیں ہر فیلڈ میں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اسکول کے مینجمنٹ کے لیے کہ اتنا اچھا پروگرام اس طریقے سے یہاں پر لا کر اسٹیڈیم میں کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس سے اچھا اور بھی زور سے پروگرام یہاں پر ہی ہوگا۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوسرے اسکولس والوں سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ اسپورٹس کو نیگلیکٹ مت کیجیے۔ پڑھائی کتنی ضروری ہے اتنا ضروری بھی ایک بچے کا آگے بڑھنا، ایک بچے کا دماغ اگر ایکسپلور ہونا ہے تو اسپورٹس میں بھی اس بچوں کو لانا بہت ضروری ہے۔ تو اسپورٹس کے بارے میں بھی آپ سوچیں، ایسے پروگرامز، اچھے پروگرامز ایسے بڑے اسٹیڈیمز میں کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے یہاں پر بلا کر اس اسپورٹس کو اناگریشن کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا، میں سارے مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ سر ایک سوال تھا سر، آپ کے علاقے میں ایک ایمپی تھیٹر ہے اور نمرا گراؤنڈ ہے، اتنی دور سے یہاں یہ لوگ چامنڈی بہر اسٹیڈیم آئے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ اسکولس والے پروگرام کریں؟ ایسی سہولیات آپ کو کچھ مدد کریں ان کے لیے؟ ہمارے ایریا میں میری ہی وارڈ کے اندر ایک ایمپی تھیٹر بنایا گیا ہے، جہاں پر خصوصاً اسکولس کے بچوں کے لیے ہی میں توجہ دے کر بنایا گیا ہے۔ اس لیے بنایا گیا ہے کہ بچے اگر کچھ بھی پروگرامز کرتے ہیں تو کہیں بھی جگہ نہیں ہے، تو اس ایمپی تھیٹر کو استعمال کر کر جہاں پر تقریباً 1000 آدمی اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کا استعمال کرنے کے لیے میں بہت سارے اسکولوں والوں کو بھی کہہ چکا ہوں، بہت سارے کر بھی رہے ہیں۔ تو اس کا ایک ہے نمرا مسجد کے پاس ایک چھوٹا سا ایک اسٹیڈیم بھی ہے، وہاں پر بھی اس کو صحیح استعمال کرے تو کر سکتے ہیں۔ میں ابھی بات کر رہا تھا نبی جان صاحب سے، نبی جان صاحب نے کہا کہ اگلے 1-2 اسکول کے پروگرامز وہیں نمرا مسجد کے سامنے کے میدان میں ہی، گراؤنڈ میں ہی ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو کھیلنے کے لیے راجو نگر کے اندر
नारायण हृदयालय हॉस्पिटल के एकदम पीछे एक आलीशान तरीके से फुटबॉल स्टेडियम का भी तामीर का काम शुरू किया। तो तकरीबन उसकी लागत भी 3-3.5 करोड़ रुपए की है। काम शुरू हो चुका है। तकरीबन आने वाले 4-5 महीने के अंदर वहाँ भी बच्चों के लिए हमारे हल्के के, हमारे इधर के एक नेशनल स्टेडियम जो है फुटबॉल का बेहतरीन तरीके से बना जाएगा। ऐसे ही आसपास तरक्की के काम हो जाएंगे। और जो बच्चों को आप दिक्कत लग रही है जो खेलने के लिए मैदान नहीं है, ऐसे स्टेडियम एक 2 आने के बाद आने वाले दिनों में सहूलत बन जाएगी। First of all, I heartily congratulate to Alfonso School and Indian School for arranging such a wonderful sports program in Chamundi Vihar Stadium. I really appreciate, and these two schools are source of inspiration to other schools in supporting and encouraging sports activities in our school. आज हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चों को सिर्फ तालीम की तरफ तवज्जो दी जा रही है। स्कोर 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 मार्क्स के पीछे। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी। ये हमारे बच्चों को हमें समझाना है। आज मैं इस फोरम से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे आज हमारे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों का खेल और उनका स्टेडियम सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन हो गया है। सारे गेम्स, सारे खेल सिर्फ मोबाइल में खेले जा रहे हैं। इन बच्चों को कुछ खेलना है, जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलना भी जरूरी है। आज हमारे इलाकों में एक स्विमिंग पूल की कमी है, एक स्टेडियम की कमी है, एक जिम की कमी है, एक प्लेग्राउंड की कमी है। इसकी कमी की वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल की बजाय ये दूसरे गलत अफवाह में लग गए हैं। आज हमारी कौम पूरी ये चिल्ला रहे हैं हमारे बच्चों में ये ड्रग आ गया, ये हो गई, वो हो गई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। बीमारी आने से पहले हमें उसका इंतजाम करना है। बच्चों को अगर खेल के अंदर मसरूफ रखेंगे, जिस्मानी तवानाई रहेगी, वो खुशहाल रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। आप तमाम माँ बाप को मालूम है, मेरे साथ बहुत से यहाँ पेरेंट्स आए हैं, बच्चों को रिमोट, मोबाइल, टीवी, इससे और कोई हमारे पास मौका नहीं है। इससे जरा बचाएं। बच्चों को जितना हो सके उतना, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, स्केटिंग है, ट्रैकिंग है, ये छोटे छोटे गेम्स में जब उनको इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा हेल्थी माइंड इज इन हेल्थी बॉडी। अब उसका जिस्म ही आज छोटी छोटी उम्र के बच्चों में भी देख रहे हैं शुगर है, दूसरे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। इस ज़मन में मैं फिर एक मरतबा मुझे यहाँ बुलाए और ये बच्चों के साथ स्पोर्ट्स के इनाग्रेशन में हमारे मेयर अयूब खान साहब हमारे साथ हैं, बच्चों को नसीहत किया है। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अयूब खान साहब से, तालीम के लिए तो 100 से ज़्यादा हमारे इदारे हैं, खेल के लिए एक जो भी मुनासिब हो सके, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं, हमारे MLA साहब हैं और दीगर कारपोरेट साहब हैं, थोड़ा तवज्जो दिए तो इंशाल्लाह यन्नार के अंदर एक बहुत अच्छी फिजा बनेगी। मैं इस मौके पर हाजी सिब्बतुल्लाह साहब की खिदमत को मैं सलाम करता हूँ और उनकी मोहतरमा आयशा सिद्दीक़ा साहिबा जो उनके जज्बे की मैं दाद देता हूँ, और तमाम यहाँ जमाशुदा पेरेंट्स का मैं फिर एक मरतबा मशकूर हूँ कि अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए वक्त से पहले सुबह ही यहाँ आए। मैं इदारे की जानिब से और अवाम उन्नास की जानिब से आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे सामने स्टेज पर आए हुए अहबाब मौलाना अंसारी साहब, मौलाना फजलुल्लाह साहब और हमारे नबी जान साहब, सिब्बतुल्लाह साहब और आयशा सिद्दीक़ा मैडम साहिबा और तमाम आए हुए मेहमान, आज यहाँ पर माशाअल्लाह बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए हम सब यहाँ पर जमे हुए हैं। माशाअल्लाह बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तमाम वालिदैन से यही कहना चाहता हूँ
کہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ جمانے کی کوشش کریں اور بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ آج شانتی نگر، غوثیہ نگر، جو بڑی کالونی، ایسے چھیتر جو ایسے ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا کر ہوٹلوں میں، کارخانوں میں، گیراجوں میں ہمارے بچوں کو ڈالا جاتا ہے۔ آج حالات اٹھا کر دیکھیے، جو ہمارے ایریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ہر جگہ میں بھی ہوٹل میں دیکھو ہمارے بچے، گیراج میں دیکھو ہمارے بچے، کارخانے میں دیکھو ہمارے بچے، یہ غیر قوم کے بچے جا کر دیکھو، ہر جگہوں میں، کھیڑے میں، جہاں پر بھی غیر قوم کے بچے رہتے ہیں، ماشاءاللہ وہ پڑھ کر باقاعدہ ایک حافظ بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچے، میری ماں اور میرے بہنوں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ لکھانے کی کوشش کریں، اور اسکول میں پڑھتے ہی فوراً اپنے بچوں کو ٹیوشن میں لے کر جا کر وہاں پر بھی 1-2-4 گھنٹے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو باخبر آپ جو محنت کر رہے ہیں صبح شام دن رات، یہی ماں باپ کی محنت ہوتی ہے کہ باخبر ہمارا بچہ کچھ اچھا بن جائے۔ بچہ اچھا ہمارا ہونا ہے تو باخبر ہم پڑھانے کی کوشش کریں، یہ نہیں ایک ذرے دن 4 کلاس 5 کلاس پڑھائے لے کر جا کر اپنے بچوں کو گیراجوں میں ڈال دیے، چھوٹے سے بچوں کو اٹھا کر اپنے شادیاں کر دیے بھائی کو بچوں کو۔ میری ماں اور میرے بہنوں، حالات اٹھا کر دیکھیے، حالات کیا چل رہی ہے ہندوستان کے اندر۔ پڑھنا بہت ضروری ہے، علم ایک راستہ ہے۔ میری ماں اور میرے بہنوں، اپنے بچوں سے زیادہ تربیت کریں، بچوں کو دیکھیں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ موبائل سے بچائیں۔ آج حالات، ہر بچے کو جب بچہ شرارت کرتا ہے، چھوٹے سے بچے کو موبائل دیا جاتا ہے۔ آج حالات اٹھا کر دیکھیے، ہمارے بچوں موبائل کے اندر کتنے خراب ہو رہے ہیں۔ حالات کیسی چل رہی ہے، بچوں کو موبائل سے بچائیں، اللہ کا واسطہ موبائل سے بچائیں۔ سب سے پہلے ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ماں بہنیں باخدا بچہ شرارت کرتا ہے تو باخدا اس کو خاموش ہونے کے لیے موبائل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے موبائل سے باخدا بچہ بچانے کی اپنے بچوں کو کوشش کریں۔ دیکھیے بہت سارے یہاں پر ٹیچرز ہیں، ان کے والدین نے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس کے بعد یہ ٹیچر بنے ہیں۔ میری ماں اور میرے بہنوں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ ہمارا بچہ آفیسر ہو جائے، ہمارا بچہ اچھا سا ایک ڈاکٹر ہو جائے، ہمارا بچہ سا اچھا ایک انجینئر ہو جائے۔ اگر سے بچوں کو، ان چھوٹے سے بچوں کو باخدا یہ جو پیڑ رہتی ہے، بہت کونی پیڑ رہتی ہے، باخدا پودے جو ہیں، ابھی آپ کیسا سدھارتے ہیں ویسا باخدا بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے محترم جناب پروفیسر نبی جان صاحب، ہمارے ہر دل عزیز سیاسی ملی قومی لیڈر محترم جناب ایوب خان صاحب، اور اس جلسے اور ان دونوں اسکولوں کے بانی اور سیکریٹری محترم جناب صبغت اللہ صاحب، اور ان کی اہلیہ محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ، دیگر یہاں موجود اسکول کے معلمین، معلمات، بچوں اور ان کے پیرنٹس، مجھے یہاں آ کر بہت ہی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ ہماری قوم میں، ہماری ملت میں الحمدللہ تعلیم کے سلسلے میں صحیح بیداری اس وقت پیدا ہوئی ہے۔ اس کا نظارہ اس وقت میں کر رہا ہوں کہ ہمارے جناب صبغت اللہ صاحب نے اپنے اسکول کا اسپورٹ ڈے پروگرام یہاں رکھ کر بچوں کی ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ ایک منظم طریقے سے اپنی ہمت کا اور اپنی جرات کا، اپنے بیدار مغزی کا ثبوت دیا ہے۔ انسان کی زندگی میں تعلیم جتنی ضروری ہے
उतना ही बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी सेहत और तंदुरुस्ती का हासिल करना है। सेहत तंदुरुस्ती हासिल है तो तालीम के मैदान में भी इंसान आगे बढ़ सकता है और दुनिया के दीगर मैदानों में भी तरक्की कर सकता है। एक बीमार इंसान न दुनिया के किसी मैदान में आगे बढ़ सकता है, न तालीम के मैदान में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए इस वक्त हमारे स्कूलों के निजाम में खेल कूद, स्पोर्ट्स भी एक बहुत ही तालीमी शोबे का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है। रोजाना बच्चों को जहां पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने का निजाम बनाया जाता है, वहीं एक घंटी जरूर बच्चों के लिए खेलने कूदने की भी रखी जाती है। ये बोलने के लिए खेलना कूदना है, हकीकत में ये भी एक तालीम ही का एक शोबा है, एक हिस्सा है। बच्चे उससे सरसब्ज और शादाब होंगे, चुस्त होंगे, उनकी तबीयत के अंदर एक नयापन आएगा, आपस में खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मजाक करेंगे तो उनको पढ़ाई में भी दिल लगेगा। इसलिए साइंटिफिक तरीके से ये बात साबित है कि बच्चों का खेलना कूदना उनकी जिंदगी की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। और जहां तक हम मुसलमानों का ताल्लुक है, हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी में पहले दिन से ही इस्लाम में इसकी बड़ी ही अहमियत है, बड़ी ही इस बात का लिहाज रखा गया है कि मुसलमान जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करें, वहीं अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती के बनाने के लिए खेल कूद की तरफ भी तवज्जो दें। ये भी एक दीन का अहम तरीन काम है। हर पढ़ा लिखा मुसलमान जानता है, समझता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम सब के लिए ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए सबसे बड़े लीडर हैं। आपने अपनी मस्जिद नबवी के सामने मैदान बनाया था और सहाबा इकराम की जमातों को लेकर वहां आपस में खेलने कूदने का, घोड़सवारी का, तीरंदाजी का, पहलवानी का, आपस में मुसाबका मुकाबिला रखा करते थे। और हदीसों में आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त वहां औरतों को भी लेकर जाते थे दिखाने के लिए, देने के लिए। और खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी हिस्सा लिया है। रिवायत में है एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि दौड़ो दौड़ो, तुम दौड़ती हो या मैं दौड़ती हूँ, देखता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन तर्ज है अल्लाह के रसूल का, हमारी उम्मत की तरबियत का, कि अपनी बीबी को लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौड़ भी लगवाई, घोड़ सवारी की मशक करवाई। ये घोड़ सवारी अचानक बैठकर चढ़ जाने से आ नहीं जाती, जब से बचपन से उसकी तरबियत नहीं दी जाती और जब से बचपन से ही उसके पीछे लगकर चढ़ना, उतरना, चलाना, फिराना और दौड़ाना, इसकी मशक नहीं करवाई जाती तो औरत कोई मर्द भी चढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। जब वो लोग हजारों किलोमीटर घोड़ों पर सवार होकर जिहाद पर और दीगर असवार पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने जाते तो हर अक्लमंद को समझ में आ जाता है कि गोया बचपन से उसकी उनको तरबियत दी जाती थी और उसका निजाम होता था। इसलिए कुरान पाक ने भी अल्लाह ने अपने बंदों से फरमाया तुम अपने आप को हमेशा चुस्त चौबंद रखने के लिए तैयार करके रखो, तैयार करके रखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह फरमाया अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुम मिन मुअमिनिज़ ज़ईफ़, अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुम मिन मुअमिनिज़ ज़ईफ़। एक मोमिन जो बदन से सेहतमंद तंदुरुस्त हो, मजबूत हो और अपने अंदर कुव्वत रखता हो, ताकत रखता हो, वो बेहतरीन है उस आदमी से जो एक कमजोर होता है, लाचार होता है, मजबूर होता है। मजबूर इंसान दूसरों का सहारा क्या बनता, खुद अपना सहारा नहीं बन सकता, और एक मजबूत इंसान खुद अपना भी सहारा बनता है, दूसरों का भी सहारा। बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, बहुत सारे प्रोग्राम भी पेंडिंग हैं।
میں تہہ دل سے میں ہمارے جو مہمان خصوصی ایوب خان صاحب ایکس میئر صاحب ہیں اور ہمارے پروفیسر نبی جان صاحب ہیں اور ہمارے مولانا الفلاح کے بہت سارے اسکولوں وغیرہ بڑے بڑے اسکول بھی چلاتے ہیں مولانا ایوب انصاری صاحب ہیں. میں ان سب لوگوں کا جو میں کم وقت پر ان کو دعوت دیا تھا اور الحمدللہ انہوں نے قبول کیا اور حاضری دی ہے, ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں ایوب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو دھوپ میں جو کھڑا کیے ہوئے یہ اس لیے نہیں ہے کہ بچوں کو تھوڑا موٹیویشن کرنے کے لیے اور اچھے بڑے ٹراکاں وغیرہ دیکھیں گے تو ان کو بھی جو ہے جذبہ پیدا ہوگا اس بوجھ میں, کیونکہ چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کا ذہن جو ہے نا بہت جو بھی بچپن میں جو ڈالتی ذہن میں وہ بہت جلدی دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. اس لیے یہ بڑے بڑے اسٹیڈیمس وغیرہ دیکھیں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے تو ان کے دماغوں میں اسپورٹ کا ہی جذبہ ہوتا ہے. آج ہم لوگ کیونکہ پیچھے ہیں اسپورٹس میں, پیرنٹس کو بھی جو ہے نا بچوں کو تھوڑا دھوپ میں اگر کے بچے کو روک لیتے ہیں. یہ سب رکانے کے لیے ایک بڑا گراؤنڈ میں ہم لوگ کیے ہوئے ہیں. آپ بھی بہت خوشی ہے, بہت آپ کا بھی بہت گزار ہوئی کہ آپ نے ہمارے اسکول کے مینجمنٹ کو شکر گزار کیا ہے آپ نے. انشاءاللہ سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اچھے بڑے بڑے پروگرام بھی ہم لوگ کریں گے. نمرا مسجد میں بھی میں کوشش کیا تھا وہاں رکھنے کے لیے, وہاں تھوڑا لیڈیز وغیرہ باتھ روم کا انتظام نہیں کر کے ٹیچرز وغیرہ بولے تھے, اس لیے جو ہے وہ وہاں کر نہیں پایا. انشاءاللہ آپ کے کیونکہ آپ بولتے نہیں کر کے دکھانے والے آپ لیڈر ہیں, کئی لوگ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں راجو نگر میں ادے میں آپ کے جتنے کام پڑے ہوئے ہیں آپ ہی کی وجہ سے ہوئے. الحمدللہ آپ کا صحت تندرستی رکھیں اور قوم کا بھی آپ خیال رکھیں سر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.